اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ لہذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں طرف احساس کرنے والے ہوں۔ باپ کے سامنے اونچا کبھی مت بولنا، ورنہ اللہ تمہیں نیچا کر دے گا۔ دنیا کا امیر ترین ہے وہ مرد جس کی بیوی اس کی خالی جیب میں بھی وفادار رہے۔ اچھا بولنے سے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ بیٹی باغ کا وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ جو پتھر کھا کر بھی دیتے تھے دعا، ان کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب گھٹنے سے لپکنے والے بچے کا قد خود سے بڑا ہو جائے تو باپ کا سینہ مزید چوڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کسے کہاں، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو نہیں جانتے، لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلد چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کروائیں۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والے کی حویلیاں ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں کھونپ دیتا ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا۔ غالب وہی آتا ہے جس کو ہم کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ اگر تم اپنے اخلاق کو بہتر کر لو تو لوگوں میں تمہاری عزت ہوگی، اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرو، اس سے تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ لوگوں کی چاہت میں رسوائی بہت ہے اور اللہ کی چاہت میں رہنمائی بہت ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور میں نے اللہ جل شانہ سے کہا بے شک آپ ہی میرے رب ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے لاڈ سے فرمایا تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ زندگی نے دو چیزیں ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ کسی مصیبت میں اللہ کی مدد لینا چاہو تو یہ دو کام کرو، اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ پہلا کام، صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو۔ دوسرا کام، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تین قسم کے لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا اور جس نے مشکل میں ڈالا۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ کوشش کریں غم کا حساب نہ رکھیں اور دکھ کے لمحے کو جذب کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے مخلص اور سچے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین پر بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہی ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔ رات سونے سے پہلے اپنے لیے اس زبان سے دعا کروایا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا، یعنی دوسروں سے اپنے لیے دعا کروایا کرو۔ ایسی دعا میں بہت تاثیر ہوتی ہے اور اس دعا سے انسان کا ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی ہے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ کسی دوسرے کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ باقی 4 انگلیوں کا رخ آپ کی جانب ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے، یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے، یعنی تمہاری ماں۔ نہ گورا رنگ حسن کی علامت ہے اور نہ کالا رنگ بدصورتی کی علامت ہے۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور کعبہ شریف کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزری ہوئی کوئی بھی دن کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ بڑھا ہوا پیٹ اندر کرنے کے لیے ناشپتی صبح نہار منہ کھایا کرو۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، اب لوگ پریکٹیکل ہو گئے تو تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں اور فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔